اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان اور سامنے لگ بھگ ہزاروں ہتھیار بند دشمن، ایک طرف کچھ گھوڑے کچھ تلواریں اور دوسری طرف پورے طاقت کے ساتھ مکہ کے سب سے شکتیشالی فوج۔ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ایمان، گھمنڈ، صبر اور ظلم کے بیچ فیصلہ کرنے والا جنگ تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو مکہ کے قریش ان کا بڑا وروध کیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اسے طرح طرح کے تکلیفیں دی جاتی، کسی کو بھوکا رکھا جاتا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو لوہے کی جنجیروں سے باندھا جاتا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن قریش نے وہاں بھی انہیں چین سے رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور ان کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا۔ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بڑا بیپاری قافلہ شام سے مکہ لوٹ رہا تھا۔ اس کی اغوائی ابو سفیان کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا ارادہ اس قافلے کو روکنے کا تھا کیونکہ ان کی سمپتی پہلے سے ہی چھین لی گئی تھی، لیکن ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ انہوں نے راستہ بدل دیا اور مکہ سندیش بھیجا کہ ایک بڑی فوج ان کی مدد کے لیے نکلے۔ یہیں سے حالات بدل گئے۔ اب معاملہ کیول قافلے کا نہیں رہا بلکہ ایک بڑا جنگ کا بن گیا۔ قریش نے لگ بھگ ہزاروں سینیکوں کی سینا تیار کی۔ ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، بہترین ہتھیار اور یدھ کا پورا سامان تھا۔ ان کا ارادہ صرف جیتنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا۔ وہی دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 313 تھی۔ ان کے پاس بہت کم ہتھیار تھے اور سواری کے لیے بھی اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے۔ کئی صحابہ پیدل چل رہے تھے اور باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو کسی ہتھیار سے بڑی تھی: اللہ پر بھروسہ۔ جب یہ خبر ملی کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر پوری تیاری کے ساتھ بدر کی طرف آ رہا ہے تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے مشاورہ فرمایا۔ سب سے پہلے مہاجرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انصار کی بھی رائے لی گئی تو سارے انصار لوگ کھڑے ہو کر بولے: یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں اترنے کا حکم دے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کریں گے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور صحابہ کا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ مسلمان بدر پہلے پہنچ گئے۔ بدر میں کئی کنویں تھے اور پانی پر قابو بہت اہم تھا۔ ایک صحابہ نے عرض کیا کہ لشکر کو آگے والے کنویں کے قریب ٹھہرایا جائے تو دشمن کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے یہ رائے قبول فرمائی اور مسلمانوں نے وہی اپنا قیام کیا۔ اس کے بعد صحابہ نے رسول اللہ کے لیے ایک اونچی جگہ تیار کی جہاں سے آپ رسول اللہ پورے میدان کا جائزہ لے سکے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جنگ ہونے سے پہلے پوری رات رسول اللہ اپنے رب کے سامنے دعا میں مشغول رہے۔ آپ رسول اللہ بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ صبح ہوئی اور جنگ کا آغاز ہوا۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ کا آغاز تین بہادروں کے مقابلے سے ہوا۔ سب سے پہلے قریش کے طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ شروع میں انصار کے 3 صحابی ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن قریش نے کہا: ہم اپنے برابر والے سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے مہاجرین میں سے لوگوں کو بھیجو۔ پھر مسلمانوں کے طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ وہ تینوں جب میدان میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر میدان میں اتر گیا ہو۔ چاروں طرف اللہ اکبر کی نعرے گونجنے لگے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو شکست دے دی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان سخت لڑائی ہوئی جس میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر عتبہ کو بھی شکست دے دی اور انہیں قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لشکر میں لے گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان خوشی سے جھومنے لگے اور احد 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 کے نعرے لگانے لگے۔ یہیں سے جنگ کا رخ مسلمانوں کے حق میں بدلنا شروع ہو گیا اور پورے لشکر کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے صفیں درست فرمائی
और ताकीद दी, जब तक मैं हुक्म न दूं हमला मत करना, जब दुश्मन करीब आ जाए तब हमला करना। फिर आपने फरमाया, अगर सब्र करोगे और अल्लाह पे भरोसा रखोगे तो कामयाबी तुम्हारी होगी। सहाबा के दिल अल्लाह पर यकीन से भरे हुए थे। उनके पास हथियार कम थे लेकिन ईमान बहुत मजबूत था। इसके बाद मुसलमान ने पूरे यकीन के साथ हमला कर दिया। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, अपने लश्कर को लगातार लड़ने के लिए उकसा रहा था। इसी दौरान मदीना के दो कम उम्र अंसारी नौजवान मुआज बिन उम्र और मुआविज बिन अफरा रज़ी ताला अन्हु उसे ढूंढते हुए उसके करीब पहुंचे। दोनों ने बड़ी बहादुरी से उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिर अबू जहल के पास एक सहाबा पहुंचे जो पहले एक गुलाम हुआ करता था। उन्होंने अबू जहल का कत्ल कर दिया। रिवायतों के मुताबिक अबू जहल ने आखिरी लम्हों तक घमंड नहीं छोड़ा। इस तरह इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन में से एक अबू जहल का खात्मा हुआ। अब कुरैश का लश्कर बिखर चुका था। उनके बहुत से बड़े सरदार मारे जा चुके थे और बाकी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि यह फतह उनकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के मदद और अपने ईमान की वजह से मिली थी। जब जंग पूरी तरह खत्म हो गई तो मैदान में हर तरफ खामोशी छा गई। मुसलमानों को ऐसी फतह मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जंग के बाद कैदियों को मुसलमान के हवाले कर दिया गया। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। सहाबा ने इस हुक्म पर अमल किया कि मुसलमान उन्हें अपने से बेहतर खाना खिलाते थे। जिन लोगों के पास फिदिया देने की ताकत थी उन्होंने फिदिया देकर रिहाई हासिल की और जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनमें से कुछ को यह मौका दिया गया कि अगर वह मदीना के बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखा दे तो उन्हें भी आजाद कर दिया जाएगा। जंग के बाद जो माल हाथ आया उसे माल गनीमत कहा गया। तब अल्लाह ताला ने सूरह अल अफ़वान नाजिल फरमाई और माल गनीमत की तकसीम का हुक्म बयान फरमाया। इस तरह हर मामला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तय हुआ। जंग बद्र हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ज्यादा तादाद, ज्यादा हथियार या ज्यादा दौलत से नहीं मिलती। जब ईमान मजबूत हो, नियत साफ हो और अल्लाह पर पूरा भरोसा हो तो नामुमकिन लगने वाले हालात भी बदल सकते हैं।